نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے فضائل ذکر، یعنی ذکر کرنے کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے بس تم میری یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر جب تم حج کی اعمال پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو کہ ان کی تعریفوں میں رطب اللسان ہوتے ہو، بلکہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے۔ پھر جو لوگ اللہ کو بھی یاد کر لیتے ہیں ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنی دعاؤں میں یوں کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں تو دنیا ہی میں دے دے، سو ان کو جو ملنا ہوگا دنیا ہی میں مل جائے گا اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور بعض آدمی یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا کر، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سو یہی لوگ ہیں جن کو ان کے عمل کی وجہ سے دونوں جہان میں حصہ ملے گا اور اللہ جلدی ہی حساب لینے والا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ ضرور قبول کی جاتی ہے۔ ایک وہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، دوسرے مظلوم یعنی جس پر ظلم کیا جائے، تیسرا عادل بادشاہ یعنی وہ بادشاہ جو ظلم نہ کرتا ہو، انصاف کرتا ہو۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی، اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں، اور غور کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب آپ نے یہ سب بیکار تو پیدا نہیں کیا، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو عذاب جہنم سے بچا لیجئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہے وہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہوں گے۔ اللہ کی محبت کی علامت اس کے ذکر سے محبت ہے کہ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کے ذکر سے محبت کرتا ہے، اس کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اور اللہ سے بغض کی علامت اس کے ذکر سے بغض ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی، اور سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور جہاد میں تم دشمن کو قتل کرو وہ تم کو قتل کریں اس سے بھی بڑی ہوئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ عام حالت اور ہر وقت کے اعتبار سے ارشاد فرمایا ہے، ورنہ وقتی ضرورت کے اعتبار سے صدقہ، جہاد وغیرہ امور سب سے افضل ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے بعض احادیث میں ان چیزوں کی افضلیت بھی بیان کی گئی ہے کہ ان کی ضرورتیں وقتی ہیں اور اللہ پاک کا ذکر دائمی چیز ہے، سب سے زیادہ اہم اور افضل ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی صاف کرنے والی اور میل کچل کو دور کرنے والی چیز ہوتی ہے، مثلا کپڑے اور بدن کے لیے صابن، لوہے کے لیے آگ کی بھٹی وغیرہ، دلوں کی صفائی کرنے کے لیے جو چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچانے والی اللہ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس حدیث میں چونکہ ذکر کو دل کی صفائی کا ذریعہ اور سبب بتایا ہے، اس سے بھی اللہ کے ذکر کا سب سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے ہر عبادت اسی وقت عبادت ہو سکتی ہے جب اخلاص سے ہو، اور اس کا مدار دلوں کی صفائی پر ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے، کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ زندہ بھی مردے ہی کے حکم میں ہے، اس کی زندگی بھی بیکار ہے۔ یہ دل کی حالت کا بیان ہے۔ اس حدیث کا جو مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کا دل بھی مر جاتا ہے۔ حکیم ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کو تر کرتا ہے اور نرمی پیدا کرتا ہے، اور جب دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو جاتا ہے تو وہ نفس کی گرمی اور شہوت کی آگ سے خشک ہو کر سخت ہو جاتا ہے، اور سارے اعضاء سخت ہو جاتے ہیں، طاعت سے رک جاتے ہیں۔ اگر ان اعضاء کو کھینچو تو ٹوٹ جائیں گے، جیسے کہ خشک لکڑی کو جھکانے سے نہیں وہ جھکتی، صرف کاٹ کر جلا دینے کے کام کی رہ جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔ اس کا حدیث کا مفہوم ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کتنی ہی بڑی چیز کیوں نہ ہو، اللہ کی یاد اس کے مقابلے میں بھی افضل ہے۔ پھر کس قدر وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو مالدار بھی ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، ان کو اللہ کے ذکر کی توفیق بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی روزانہ بندوں پر صدقہ ہوتا رہتا ہے، اور ہر شخص کو اس کی حیثیت کے موافق کچھ نہ کچھ عطا ہوتا رہتا ہے، لیکن کوئی عطا اس سے بڑھ کر نہیں کہ اس کو اللہ کے ذکر کی توفیق نصیب ہو جائے۔ تو جو لوگ کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، تجارت، زراعت، ملازمت میں گھرے رہتے ہیں، اگر تھوڑا بہت وقت اللہ کی یاد کے لیے اپنے اوقات میں سے نکال لیں تو یہ تو مفت کی کمائی ہوئی انسان کے لیے۔ دن رات کے 24 گھنٹوں میں سے 2-4 گھنٹے اس کام کے لیے نکال لینا کون سی مشکل بات ہے کہ ہر نماز کے بعد اسی جائے نماز پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان نماز پڑھنے کے بعد اسی جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے اٹھنے سے پہلے، یعنی اس کے جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی کلک اور افسوس نہیں ہوگا، بجز اس کے کہ جو گھڑی دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہو۔ یعنی اس حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جب یہ منظر سامنے ہوگا کہ ایک دفعہ اللہ کا پاک نام لینے کا اجر ثواب کتنا زیادہ ہے کہ پہاڑوں کے برابر اس کا اجر مل رہا ہے، تو اس وقت اپنی اس کمائی کے نقصان پر جس قدر بھی افسوس ہوگا وہ ظاہر ہوگا کہ اس ٹائم انسان پچھتا رہا ہوگا کہ میں نے ایک لمحہ بھی کیوں اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے مجتمع ہوں، یعنی جمع ہو ایک جگہ پر، اور ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اسی کے بالمقابل جو اجتماع ایسا ہو کہ اس میں اللہ پاک کا کوئی ذکر ہی نہ ہو تو یہ اجتماع قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا سبب ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کا ثواب بہت بڑی ترازو میں تلے، یعنی ثواب بہت زیادہ مقدار میں ہو کہ وہی بڑی ترازو میں تلے گا، تو اس کو چاہیے کہ مجلس کے ختم پر یہ دعا پڑھے: سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برائیوں کی نیکیوں سے بدل دینے والی بشارت بھی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ فرقان کے ختم پر مومنین کی چند صفات ذکر فرمانے کے بعد ارشاد ہے کہ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَات وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا۔
یعنی بس یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو حق تعالی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔